دو رائے اس میں نہیں ہے کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف اردو ہے ایک انیشل ڈپارٹمنٹ ہے. جب یونیورسٹی بنی ہے تب جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے, اور ہسٹوریکلی اگر دیکھیں یہ ڈپارٹمنٹ آف اردو جو ہے ہماری یونیورسٹی آف کشمیر کا, اس نے ایک بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے, چاہے وہ ٹیچنگ ہو, چاہے وہ ریسرچ ہو, چاہے وہ ایکسٹینشن ہو, چاہے وہ ٹریننگ پروگرامز ہو. میں نے جو ہی ٹیک اوور کیا ایز وائس چانسلر اس یونیورسٹی کا, آلدو کوئی 38 ایئرس سے میں اس یونیورسٹی میں ہوں, اور میں دیکھتی آ رہی تھی کہ یہ ڈپارٹمنٹ آف اردو جو ہے ایک لیڈنگ ڈپارٹمنٹ ہماری ویلی کا ہے. میں ویلی کا نہیں بولوں گی, سوسائٹی کا نہیں بولوں گی, یو ٹی کا نہیں بولوں گی, ایون ایٹ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول. میرا کہیں پہ کچھ کنٹیکٹ تھا ہارورڈ یونیورسٹی میں. ہارورڈ یونیورسٹی میں جیسے ہمیں پتہ ہے اردو وہاں پڑھائی جاتی ہے, اور کچھ کنٹیکٹ تھا. دا اسٹوڈنٹ جو تھا وہ ہماری کشمیر یونیورسٹی کا تھا, اور وہ کچھ ریسرچ کر رہا تھا وہاں اردو میں. تو شکاگو یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جاتی ہے. تو آپ اس کی بلندی کو دیکھیے, یہ جو اردو لینگویج ہے یہ میٹھی تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کی امپورٹنس انٹرنیشنلی بھی کتنی ہے. میں ضرور چاہوں گی ایک مقام ہے ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ کا, یہ انٹرنیشنلی بھی کنیکٹ ہو, اور میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ایک اسٹیٹ لیول کی نہیں کانفرنس, ایک انٹرنیشنل لیول کی آپ کانفرنس کریں. اس میں اگر ہم کو کولیبریٹ کرنا ہے, کہیں پہ یو جی سی کے ساتھ کرنا ہے, کسی بھی منسٹری کے ساتھ کرنا ہے, ایٹ منسٹریل لیول, ایٹ سینٹرل لیول, وی کین ڈو اٹ, ہم کر سکتے ہیں. ایسے کریں گے تاکہ ہم کو فنڈس ملے, لیکن آپ جڑ جائیں. جو بھی ہماری سینئر فیکلٹی ہے, چاہے اس وقت ہے وہ ہمارے کیمپس میں, چاہے نہیں ہے, آئیڈیاز ان سے لیں, ایک پلان بنائیں اینڈ لیٹس ڈو اٹ, کیونکہ وہ ایک بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہوگا ایٹ انٹرنیشنل لیول. باقی آج کے اس ٹریننگ پروگرام کا آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے جو اس کی تھیمز بنائے ہوں گے, اس کے سیشنز بنائے ہوں گے, بہت ہی امپورٹنٹ سیشنز ہوں گے, جس سے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں اسکول سے جو آئے ہیں ان کے لیے بہت ہی ایک بینیفیشل ہوگا. اور مجھے پوری امید ہے کہ ٹیکنالوجی کو آپ نے کنیکٹ کیا ہوگا. ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے. ٹیکنالوجی پہ پورا ایک سیشن ہونا چاہیے کہ ہاؤ اٹ کین بی کنیکٹڈ. اسکولس میں ہم اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے. ہم آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم پریم جی فاؤنڈیشن اور سری نگر میونسپل کارپوریشن کے ساتھ یونیورسٹی آف کشمیر کچھ گورنمنٹ اسکول ٹیچرس کو ایک ٹریننگ دے رہے ہیں, اور اس میں یہ جو ٹیکنالوجی کا پارٹ ہے ایک بہت ہی ضروری پارٹ ہے. تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس کو کنیکٹ کریں. باقی نیو ایجوکیشن پالیسی کو بھی آپ نے آن بورڈ لیا ہوگا کہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت کیا آبجیکٹیوز ہیں ہمارے کورسز کے, اور اس اردو لینگویج کو ہم مزید کیسے نیو ایجوکیشن پالیسی میں اس کو انرچ فردر ہم کیسے کریں گے. اور اسکول لیول پہ ہمارا رول جو یونیورسٹی پروفیسرز کا ہے, ٹیچرز کا ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک مینٹرشپ ہم نے ان کو پرووائڈ کرنی ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف اردو جو ہماری یونیورسٹی کا ہے وہ رول پلے کرے گی. اس میں ایڈمنسٹریشن کو جو بھی رول پلے کرنا ہے ہم ضرور کریں گے, کیونکہ اسٹارٹنگ میں ہی میں نے بتایا کہ یہ جو اردو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک ہسٹوریکل رول رہا ہے ہماری ویلی میں, اور اس رول کو ہم نے اور آگے ایک جو ہے لیڈرشپ دینی ہے, تاکہ جو یہ اردو لینگویج ہے اس کو فردر ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکٹ کرے, انٹرنیشنلی کنیکٹ کرے, اپنے نیشن کے ساتھ کنیکٹ کرے. اس میں جو بھی کرنا ہے ول ڈیفینیٹلی ڈو اٹ. اور اس میں سب سے زیادہ یہ ہے ڈاکومنٹیشن جو بہت ضروری ہے. مجھے پتہ ہے کہ ایک جرنل آپ نکالتے ہیں, اس جرنل کو آپ اپ گریڈ کریے پلیز. اس میں ایک اسٹرانگ ایڈیٹوریل
ٹیم آپ بنائیں سو دیٹ یہ جو جرنل ہے آپ کا یہ صرف اپنے یو ٹی لیول اور نیشنل لیول اس کو انٹرنیشنل ایک ریکگنیشن ملے. تو میں ضرور چاہوں گی کہ اس لیول پہ آپ سوچیں, اور اس میں اگر آپ کو ایکسپرٹس باہر سے لانے ہیں, جہاں سے بھی لانے ہیں اپنی کنٹری سے, آپ ضرور لائیے, اور انٹرنیشنلی بھی اگر کچھ کنیکٹ کرنا ہے اس میں آپ کنیکٹ کریے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کا جو یہ 3 دن کا پروگرام ہے اس میں اچھی ریکمنڈیشنس آئیں گی جو ایک پالیسی امپلیکیشنس ہوئیں گی, صرف ہماری یونیورسٹی کے لیے نہیں لیکن یو ٹی لیول پہ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کے لیے کچھ پالیسی امپلیکیشنس کی ریکمنڈیشنس ہوں گی جو وہ امپلیمنٹ کریں گے, کیونکہ سب سے ضروری وہی چیز ہے کہ آپ اس پروگرام کو پالیسی امپلیکیشنس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں گے, ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس پہ ضرور کام ہوگا. باقی جتنے بھی ٹیچرز ہمارے اسکول سے آئے ہیں, یہ جو یونیورسٹی آف کشمیر ہے میں نے بتایا ایک رول پلے کیا ہے. مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کتنے ٹیچرز نے ہمارے یہاں سے ایم اے کیا ہوگا اردو میں, تو آج آپ کو پھر سے موقع ملا ہے یہاں پہ کچھ ٹریننگ لینے کے لیے, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے جس کو کہ آپ اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کریں گے, اپنے کولیگس کو بتائیں گے, اور یہ جو ہماری اردو لینگویج ہے اس کو ہم فردر جو اس کا مقام ہے ہماری سوسائٹی میں اس کو فردر اسٹرینتھن کریں گے. مجھے تو خود ابھی بھی بہت افسوس ہے کہ میں نے اردو جو ہے مین سبجیکٹ کبھی پڑھا نہیں, میں نے ہندی پڑھی ہے, لیکن بٹ اسٹل جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں پڑھتی ہوں. شاعری مجھے بہت پسند ہے, جب بھی کچھ ایسا مشاعرہ ہو تو میں ضرور سنتی ہوں, تو کوشش کرتی ہوں اپنے اردو جو ہے یہ امپروو ہو. لیکن ایز اے وائس چانسلر میری یہ دل کی خواہش ہے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ آف اردو ہے اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیں. اور پھر سے میں مبارکباد دیتی ہوں ڈین فیکلٹی آف آرٹس کو اور ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو کو, اور باقی سب جو بھی کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ فیکلٹی آف اردو کی یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے ان نے یہ آرگنائز کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. آج جو سیروزہ ورکشاپ کیپیسٹی بلڈنگ ورکشاپ فار پرائمری اینڈ مڈل لیول اسکول ٹیچرس یعنی اردو اساتذہ کی صلاحیت سازی کی تقریبات کا اہتمام جو شعبہ اردو کر رہا ہے, میں اس موقع پر شعبہ اردو کی طرف سے تمام حاضرین مدعوین خصوصاً باہر سے آئے ہوئے مہمان ادیبوں اور دانشوروں کا خیر مقدم کرتی ہوں اور بصد احترام استقبال کرتی ہوں. اردو ہندوستان کی مشترکہ تہذیبی وراثت کی ایک ایسی زبان ہے جو رواداری, محبت, قومی یگانگت اور اتحاد پسندی کا درس ہمیشہ سے دیتی آئی ہے. یہ ایک لنگوا فرینکا زبان ہے. یہ جنوبی ایشیا کا ایک معتبر, طاقتور, مقبول و معروف اور عظیم زبان بھی ہے. یہ لسانی اعتبار سے, زبان سے, تلفظ, املا, انشاء اور نثر و نظم کی اپنی انفرادیت کے اعتبار سے ہر دور میں بہت اہم زبان کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے. ہر عہد میں اس کی مقبولیت و اہمیت مسلم رہی ہے. یہ ہندوستان کی اہم ترین اور مقبول ترین قومی زبانوں میں اپنی انفرادیت سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. اردو زبان اپنی شیرینیت, جاذبیت, شائستگی و نغمگی اور رنگارنگی سے ہندوستان کی تمام زبانوں میں ایک الگ مقام رکھتی ہے. یہ ایک ایسی زبان ہے جس کے فروغ سے کسی دوسری زبان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور اردو زبان کا یہ وہ انفراد ہے جو اس کے حسن کو مزید دوبالا کرتا ہے. زندگی کے اسرار و رموز اور کائنات کی نئے رنگیوں کو اردو زبان نے جس طرح سے اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے
اس کی دوسری کوئی نظیر دیکھنے کو نہیں ملتی۔ عہد حاضر میں اردو کا بول بالا نہ صرف ہندوستان میں ہے بلکہ اردو کی نئی بستیوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، ماریشس، کینیڈا، ڈنمارک، ملیشیا، دوحہ قطر، بحرین، روس اور روس سے الگ ہوئے کئی ممالک کے ساتھ ساتھ ناروے، سویڈن وغیرہ متعدد بیرونی ممالک میں اردو زبان اپنی موجودگی کو مستحکم کر رہی ہے اور مسلسل اپنی روشنی پھیلا رہی ہے۔ گویا اس کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کی کوئی سرحد بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہر زبان نشیب و فراز کے دور سے گزرتی ہے۔ اردو بھی نشیب و فراز سے گزرتی رہی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ نشیب و فراز سے اردو زبان مزید نکھر کر سامنے آئی ہے اور ہر زمانے میں اس کی دھوم رہی ہے۔ بقول داغ دہلوی، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ ہندوستان میں اردو زبان کشمیر سے کنیا کماری تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بولنے والے پہلے بھی زیادہ تھے، آج بھی ہے اور کل بھی رہیں گے۔ آج اردو کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بہتر سے بہتر بنایا جائے اور اس کی ترویج و اشاعت، اس کے فروغ اور درس و تدریس کے لیے ہم اساتذہ کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کشمیر نے ہمیشہ سے ہی اردو کے فروغ کے لیے کلیدی رول ادا کیا ہے۔ شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی کے ہمارے بہت سے اساتذہ نے بھی اردو کے لیے سنجیدگی سے کام کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ آج اردو زبان کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں۔ اردو سبجیکٹ کے درس و تدریس کے اپنے بہت سے مسائل بھی ہیں۔ اسکولی سطح پر اردو کے اساتذہ کے جہاں اپنے مسائل ہیں، طلبہ اور طالبات کو بھی گوناگوں مشکلات کا سامنا ہے۔ ان مسائل کا حل وقت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ یہی وہ فکر ہے جس کے تحت کشمیر یونیورسٹی کے اساتذہ کے تدریسی شعبے میں بہتر تربیت کے لیے اس سہ روزہ ورکشاپ بعنوان اسکولی سطح پر اردو اساتذہ کی صلاحیت سازی، کیپیسٹی بلڈنگ آف اسکول لیول ٹیچرز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ اس ورکشاپ سے اردو اساتذہ کے درسی اور تدریسی عمل، ٹیچنگ، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروسیس کو بہتر اور فعال بنانے میں نہ صرف کافی مدد ملے گی بلکہ اس کی روشنی دور دور تک پھیلے گی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بشرا میم کو، اور خاص کر جو ہماری آنریبل وائس چانسلر میم ہے پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی آف کشمیر، کیونکہ ہمارے لینگویج ڈپارٹمنٹ چاہے اردو ہو، چاہے سنسکرت ہو، پرشین ہو، عربک ہو، ہندی ہو، یا لنگوسٹک جو ڈپارٹمنٹ ہمارے کاک صاحب اس کے ڈین بھی ہیں آج لنگوسٹک ہمارے لینگویجز کے، تو ہماری کوشش رہتی ہے انڈر دا لیڈرشپ آف اور آنریبل وائس چانسلر کہ ہم ایکسٹینڈ سپورٹ کریں ہر ڈپارٹمنٹ کو، چاہے ریسرچ کا کام ہو، چاہے ٹیچنگ کا کام ہو، چاہے سکھانے یا پڑھانے کا کام ہو۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یونیورسٹی آف کشمیر سب کو ساتھ لے کے چلے اور سب کو سپورٹ کر کے اس دانشگاہ کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو پتہ ہی معلوم ہی ہوگا کہ کشمیر یونیورسٹی اس وقت ہماری ارسوائل اسٹیٹ یا یو ٹی میں آج صف فہرست پر ہے۔ ہماری نیک گریڈنگ جو ہے وہ A+ ہے، اور اسی طرح سے جو منسٹری آف ایجوکیشن نے اس سال کا جو رینکنگ کی ہے
نیشنل لیول رینکنگ، اس میں ہم 33rd سیریل پر ہیں. ہم 50 ٹاپ یونیورسٹیز آف کنٹری ہیں اس وقت. ہمارے آپ نے بھی موسٹ پروبیبلی یہیں سے پڑھا ہو، جو ہمارے استاد محترم ہیں یہاں میکسیمم نے ادھر سے موسٹ پروبیبلی پڑھا ہوگا. یہ یونیورسٹی جو یہ مین کیمپس ہے، آج ہمارے پاس اور 4-5 کیمپسز ہے. کپوارہ میں ایک کیمپس ہے، بارہمولہ میں ہے، اننت ناگ میں ہے، زکورہ میں ہے. ہمارا لیہ اور کرگل کا کیمپس بھی تھا جو اب لداخ میں چلا گیا. ہم کوشش کرتے ہیں اپنی وساطت کے حساب سے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سیکٹر کو، ہر یونٹ کو، ہر شعبے کو ہم تعاون کریں اپنی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، چاہے فائنانشیل سپورٹ ہو، چاہے باقی معاونی یہ سپورٹ ہو. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینڈ کریں، اور ہمیں یہی امید ہے کہ چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہمارا ہو، ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس یونیورسٹی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا تعاون بھی، اپنا رول بھی ادا کرے. اور اسی سلسلے میں آج کا یہ ورک شاپ ہے، اس میں مجھے امید ہے کہ ہمارے جو استاد محترم ڈفرینٹ اسکولز سے آئے ہیں وہ بھی یہاں سیکھیں اور وہ آگے لوگوں کو سکھائیں. مجھے جاتے جاتے شعر مشرق کے 2 شعر یاد آتے ہیں. پتہ نہیں شفق صاحب نے سنائے، کسی اور دوست نے سنائے، مگر دونوں میں تھوڑا انتر ہے، اور دونوں میں جواب مجھے لگتا ہے انہی شعروں میں جواب ہے. ایک شعر مجھے جو میں اکثر کہتا ہوں، مجھے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ صحرائے شبستان میں ملے مجھے رہنما بہت، ہر ایک کے ہاتھ میں تھا دیا مگر بجھا ہوا. یہ ایک شعر ہے. مگر آج ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک اور شعر ڈاکٹر اقبال کا ہی ہے جو مجھے جواب لگتا ہے اس کا ہے کہ دل سے نکلتی ہے جو آواز اثر رکھتی ہے پر نہیں، پر طاقت پرواز رکھتی ہے. بہت بہت شکریہ. اردو کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ گنگا جمنی تہذیب کی ایک علامت ہے، یہ بات اتنی بار دہرائی جا رہی ہے کہ ایسے زور دے کے کہا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں اس بات میں کوئی شک ہے. جب آپ کسی بات کو بار بار دہرائیں گے، کسی حقیقت کو بار بار دہرائیں گے، گویا اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس بات کی حقیقت میں ہمیں شک ہے. اردو کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ گنگا جمنی تہذیب کی ایک علامت ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اردو ہندوستان کی وہ مٹی ہے جس مٹی سے ہمارا پروہت تلک کرتا ہے، جس مٹی پر ہمارا مولوی سجدہ کرتا ہے اور اس کے ماتھے پر داغ پڑتا ہے، داغ سجود اسے کہتے ہیں. جس مٹی کو چوم کر ہمارا سپاہی ملک کی حفاظت کی قسم لیتا ہے، سوگند لیتا ہے، اردو اسی مٹی میں رچی بسی زبان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. البتہ اردو کو درپیش جو اس وقت مسائل ہیں ان پر غور کرنے سے پہلے ان کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ علمی سطح پر اردو میں اتنا بڑا کام نہیں ہو رہا ہے جتنا کہ باقی جو دنیا کی ترقی یافتہ زبانیں ہیں ان میں ہو رہا ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ اردو زبان میں ادب اور علم کے حوالے سے اتنا کچھ ہوا ہے کہ ہم اپنے لٹریچر اور اپنے علم کو کسی بھی دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ زبان کے سامنے رکھ کر بڑے ہی فخر کے ساتھ
کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے عظیم کارنامے جو انجام دیے ہیں وہ کسی بھی طور پر کم عیار نہیں ہیں، لیکن چونکہ وقت بدلتا ہے، بقول علامہ اقبال سلسلہ روز شب نقش کرے حادثات، سلسلہ روز شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز شب تار حریر درنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، اور سلسلہ روز شب ساز ازل کی ہے فغان جس سے سناتی ہے ذات زیر و بم ممکنات۔ اور یہ شعر آپ اب سن لیجیے، علامہ اقبال جو ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کو اردو زبان کے ساتھ اس کا انطباق کر دیجیے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ہم کہاں ہے کہ تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ سلسلہ روز و شب صرف یہ کائنات، یہ میزان ہے وقت۔ اور پھر تو ہو اگر کم حیات، میں ہوں اگر کم حیات، موت ہے تیری حیات، موت ہے میری حیات۔ اس کے بعد جب علامہ اقبال عشق اور شوق کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، جب تک وہ ذوق اور وہ شوق، وہ عشق ہم اپنی جو ہماری دوسری مادری زبان ہے، میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے میں یہ اس حقیقت سے انحراف کرنا جو ہے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کشمیریوں کے لیے اردو زبان دوسری مادری زبان کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ ہم گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں، اور اردو سے ہی ہم نے جو ہے ہماری تہذیبی اور ہماری ثقافتی اور ہماری جو ہے تمدنی تاریخ جو ہم نے پڑھی ہے وہ اردو سے ہی ہم نے پڑھی ہے، لہٰذا اردو کی اہمیت ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، اردو کا فروغ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ اب کچھ چیلنجز ہیں واقعی، دیکھیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے بدلنے سے جو فروغ ٹیکنالوجی کا ہوا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، مختصر کر دوں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، یعنی ٹیکنالوجی آپ کا انتظار کر کے نہیں بیٹھیے کہیں۔ ایک سائنسدان جو تجربہ گاہ میں کام کرتا ہے وہ آپ سے مشورہ کر کے چیزیں نہیں بناتا ہے۔ کیا موبائل بنانے والے نے آپ سے پہلے کہا کہ بھیا میں موبائل بناؤں؟ نہ، سائنس ترقی کر رہی ہے اور ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں جو رفتار سائنس نے پکڑی ہے اس کے ساتھ چلیں۔ اب چونکہ یہ جو ہمارا 3 دن کا ہو رہا ہے ورکشاپ، اس میں اردو اساتذہ کی صلاحیت پر جو ہے بحث و تبحث ہوئی۔ اساتذہ، جب ہم ایک استاد کا لفظ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جو اس وقت یہاں پر طالب علم بیٹھے ہیں وہ غور سے اس بات کو سنیں کہ جب ہم استاد کا تصور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور حیثیت، ایک اور اینٹیٹی، تب تک استاد نامکمل ہے جب تک شاگرد سامنے نہ ہو۔ لہذا یہ دونوں اینٹیٹیز، یہ دونوں اکائیاں جب ملتی ہیں تب استاد بنتا ہے۔